الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، گزشتہ جمعوں میں نے آپ حضرات کے سامنے توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو کی کہ اللہ رب العزت کو ایک ماننا کیوں ضروری ہے اور اللہ رب العزت کی ہی صرف عبادت کرنا کیوں ضروری ہے. پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو اللہ رب العزت کی صفات کے ذریعے قرآن کریم کی آیات سے آپ کے سامنے رکھا. یہ اللہ رب العزت کا وہ تعارف ہے جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنی صفات کو بیان کر کے بیان فرمایا. یہ وہ تعارف ہے جو اللہ رب العزت نے اپنا تعارف خود کروایا ہے. اور اس کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے عقلی دلائل کے حوالے سے گفتگو کی کہ عقل سلیم بھی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ صرف اللہ رب العزت کو ہی ایک مانا جائے اور اللہ رب العزت کی ہی عبادت کی جائے. اور مخلوق کو پیدا کرنے کا اللہ رب العزت کا مقصد اور منشا بھی یہی ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث قدسی بیان کی، كنت كنزا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بھلی معلوم ہوئی. پہلے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک پوشیدہ چھپا ہوا خزانہ تھا، بس مجھے یہ بات بھلی معلوم ہوئی کہ میں اپنا تعارف کرواؤں. فخلقت الخلق، بس میں نے مخلوق کو پیدا کیا. یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کو اپنے تعارف کے لیے پیدا کیا ہے. دنیا کے اندر جو چیزیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں اس کے اندر تھوڑا سا غور کیا جائے
تو اللہ رب العزت کی وحدانیت ہمارے سامنے کھل کر آ جاتی ہے۔ صرف غور کرنے کی بات ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ اس قرآن کے اندر آپ غور نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح اپنی صفات کو کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ غور کرنے کے بعد بھی اگر آپ بات کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر یہی ہے کہ آپ کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں کہ حق بات آپ کا دل تسلیم کرنے کے لیے راضی ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانیت کو اور انسانوں اور جنوں کو اللہ رب العزت بنانے کا ایک مقصد بیان فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور باقی جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے انسان کے تابع کر دی ہیں اور انسان کی خدمت کے لیے ان کو لگا دیا ہے، اور انسان کو یہ کہا کہ تو نے صرف اور صرف میری عبادت کر دی۔ اگر انسان اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرتا تو ایسے انسان کی اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ ایک لائٹ ہے، لائٹ یا آج کل پنکھے چل رہے ہیں، پنکھے ہمارے سامنے ہیں، اگر یہ اپنے مقصد میں کام کر رہے ہیں تو ہم انہیں لگا کے رکھتے ہیں، ہم ان کی صفائی بھی کرتے ہیں اور ان کو ڈیکوریٹ بھی کرتے ہیں، لیکن جب یہ پنکھا خراب ہو جاتا ہے ہم پہلے کوشش کرتے ہیں کسی طرح یہ ٹھیک ہو جائے، ورکشاپ میں جا کے ٹھیک ہو جائے۔ اگر یہ ٹھیک نہیں ہوتا پھر بھی ہم اسے اٹھا کے کوڑے والے کو بیچ دیتے ہیں، ردی میں اسے پھینک دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہی مثال ایک انسان کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اگر انسان اس مقصد میں پورا نہیں اترتا تو اللہ رب العزت کو ایسے انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ ایسا انسان جو اپنے مقصد سے ہٹا ہوا ہے وہ ایسے ہے جیسے چوپائے جانور ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں وہ تو ان سے بھی بدتر ہے۔ قیامت کے دن انسان کہے گا، کافر انسان جو ہے، ناشکرا انسان جو ہے، وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاؤں۔ لیکن اس دن مٹی ہونا نہیں ہے میرے بھائیوں، اس دن جزا اور سزا کا وقت ہوگا۔ جو انسان اپنے مقصد میں کام کر کے گیا ہوگا اسے اللہ رب العزت کامیاب کریں گے اور جنت میں اسے جگہ دیں گے، اور جو انسان اپنے مقصد پہ نہیں چلا ہوگا اس کے لیے میرے بھائیوں ہمیشہ ہمیشہ کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم۔ تو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم اپنے مقصد پہ گامزن ہیں یا نہیں۔ اب اگلی بات جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کسے کہا جاتا ہے، عبادت ہے کیا؟ تو اس کا جواب بھی میرے بھائیوں اللہ رب العزت قرآن میں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی جی انہیں بتلا دیجئے اگر یہ لوگ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے محبت رکھتے ہیں، ہم اللہ رب العزت سے قرب رکھتے ہیں، تو پھر انہیں کہہ دیجئے کہ فاتبعونی، آپ میری اتباع کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ آگے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا وہ نتیجہ بھی اللہ رب العزت نے بتلا دیا، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ رب العزت تم سے محبت کرنے لگے۔ تو عبادت کس چیز کا نام ہے میرے بھائیوں؟ اللہ رب العزت کے احکامات کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرنا، یہ ہے اصل عبادت کا میرے بھائیوں 2 لفظوں میں ترجمہ۔ کوئی انسان اللہ رب العزت کو صفات کو دیکھتا ہے، اسے اللہ رب العزت سے بہت زیادہ پیار آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی بہت زیادہ عبادت کروں، اور وہ عبادت میں یہ سوچتا ہے کہ آج میں ظہر کی جو نماز ہے 4 فرض کی بجائے 5 فرض پڑھوں گا، کیونکہ میرا ایمان جو ہے بہت زیادہ عبادت کا تقاضا کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 5 رکعت جو اس کی فرض جو اس نے ظہر کی نماز پڑھی وہ رد کر دیے جائیں گے، قبول نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ فاتبعونی اس کے اندر نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے وہ اس کے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ وہ 4 فرض کی بجائے 10 فرض بھی پڑھ لے گا میرے بھائیوں، تو اس کی اللہ رب العزت کو ان فرائض کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ پیچھے جو اصول اللہ رب العزت نے بتلا دیا وہ یہ ایک پل ہے اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے۔ پل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بہت زیادہ عبادات سکھائیں اور ہمیں بتلائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عبادات کر کے نہیں دکھائیں، صرف بتلائی ہی نہیں بلکہ کر کے دکھائی ہے، اور پھر بتلایا ہے۔ نماز کے بارے میں آتا ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ اکرام کو کہ تم لوگ میری اقتدا کرو، جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ایسے ہی آپ لوگ میری نماز مجھے دیکھ کے آپ نماز پڑھیں۔ تو آنے والے لوگ کیا کریں گے؟ وہ آپ لوگوں کی اقتدا کریں گے، آپ لوگ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں آپ لوگوں کو دیکھ کر وہ لوگ نماز پڑھیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو نماز کا طریقہ ہمارے پاس محفوظ ہے یہ تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، اور صحابہ کرام نے آگے امت تک منتقل کیا، اور آج ہمارے تک یہ پہنچا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات کے پیچھے میرے بھائیوں یہی طریقہ ہے۔ آج کل میرے بھائیوں حج کا موسم چل رہا ہے، ذوالقعدہ کی آج 29 تاریخ ہے، ذی الحجہ جو ہے کل یا پرسوں شروع ہو جائے گا، اور یہ وہ مہینہ ہے میرے بھائیوں جسے اشہر حرم کے اندر سرداری کا جو مقام حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام مہینوں کا جو سردار مہینہ ہے وہ رمضان المبارک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اشہر حرم ہیں 4 مہینے جو حرمت کے بتلائے گئے، ان میں سے سب سے فضیلت والا جو مہینہ ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے حج بیت اللہ کی عبادت جو ہے رکھی ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے اس کے اندر بھی اس کا جو پہلا عشرہ ہے دوسرے جو ہے میرے بھائیوں عشرے سے فضیلت عطا کی۔ میں نے بھی آپ کے سامنے آیات تلاوت کی، والفجر ولیال عشر، اللہ رب العزت نے ان راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ یہ 10 راتیں جو ہیں بہت فضیلت والی راتیں ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو انسان ان راتوں میں عبادت کر لیتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے قیام اللیل کیا شب قدر کے اندر۔ شب قدر کون سی رات ہے میرے بھائیوں؟ شب قدر وہ رات ہے جسے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو انسان عبادت کر لیتا ہے وہ عبادت جو ہے 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ 10 جو راتیں ہیں ان میں سے ایک ایک رات جو ہے شب قدر کے برابر ہے۔ اس لیے یہ ایک بہت اچھا موقع ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں کے اندر جو انسان روزہ رکھے گا، اللہ رب حدیث مبارکہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت اسے سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ فضیلت جو ہے میرے بھائیوں ان 10 دنوں کو اللہ رب العزت نے عطا کی، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر حج بیت اللہ کو رکھا گیا ہے۔
بیت اللہ میرے بھائیوں وہ مقام ہے، وہ اللہ رب العزت کا گھر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں بیان فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ دنیا کے اندر جو سب سے پہلا گھر اللہ رب العزت کے عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے۔ اور اس کو میرے بھائیوں تعمیر کرنے والے دو جلیل القدر انبیاء تھے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ دونوں بہت جلیل القدر انبیاء ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس گھر کو تعمیر کروایا ہے، اور ان کا جو کلمے تھے میرے بھائیوں اس کا گھر کو تعمیر کرتے ہوئے، وہ کلمے بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں نقل کیے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب یہ دو جلیل القدر انبیاء اس گھر کو تعمیر کر رہے تھے، اس کی بنیادیں رکھ رہے تھے، اس وقت وہ کہہ رہے تھے یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول کر لینا، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جاننے سے مراد کیا کہ ہماری نیتوں کو تو بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ ہم صرف اور صرف تیری رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اور ہماری دعاؤں کو تو سننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو سنا۔ جب گھر تعمیر ہو گیا، گھر تعمیر ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ اعلان کیجئے کہ لوگ اس گھر کی طرف آئیں اور یہاں پہ آ کر عبادت کریں، اور وہ جملے بھی قرآن کریم میں نقل کیے گئے ہیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ اعلان کر دیجئے کہ حج کے لیے یہاں پہ آئیں، اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے یہاں پہ آئیں۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان دونوں کو ہی یہ حکم دیا کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، پاک رکھیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو یہاں پہ آئیں گے، طواف کریں گے، یہاں پہ آ کے رکوع اور سجدہ کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ تو ان میرے بھائیوں ان آیات سے اور اس سارے پس منظر سے ہمیں کچھ چیزیں سبق ملتا ہے میرے بھائی۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے لوگوں کو بلانا، یہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بھی ہمارے اوپر یہ ایک سنت جو ہے بتلائی، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے، اور دوسری بات یہ میرے بھائیوں کہ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کے لیے جو جگہ مختص کی، وہ میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کا مقام جو ہے وہ رکھا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت کی حکمت تھی۔ حکمت یہ کہ یہ وہ پودا ہے جس کا بیج جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے لگایا جا رہا ہے، اور اسی شہر کے اندر نبی آخر الزمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئیں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پودے کو ایک تنا آور درخت کی شکل دیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ذریعے لوگ یہاں پر کھنچے چلے آئیں گے، اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے جو حج کے جو مناسک تھے، جو ادا کروائے تھے میرے بھائیوں، ان کو پورا کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے حج کیا۔ وہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ زمانہ گزرتے گزرتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک زمانہ پہنچتا ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ رد و بدل ہو چکی تھی میرے بھائی لوگ۔ وہی میں نے پہلے آپ کے سامنے بات رکھی کہ عبادت جو ہے اللہ رب العزت نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے۔ آج ہمیں جوش آتا ہے، ہم پتہ نہیں کیا کچھ کرنے لگ جاتے ہیں، کیا ہے جی ہم محبت میں کر رہے ہیں۔ محبت اس چیز کا نام نہیں ہے میرے بھائی۔ محبت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہم آ جائیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
کہ اللہ رب العزت کی محبت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جائیں. تو لوگوں نے اپنے طریقے پتہ نہیں کیا کچھ اختیار کر لیے تھے. ایک ان میں سے زمانہ جاہلیت کی جو رسومات چلی آ رہی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، ایک رسم یہ تھی کہ جو انسان احرام باندھ لیتا تھا وہ اپنے گھر کے اندر جب حج کر کے آتا، جب لوٹتا یا حج کر لیتا تو اپنے گھر میں جو ہے جو اس کا دروازہ ہوتا تھا اس دروازے سے داخل نہیں ہوتا تھا. وہ گھر میں داخل ہونے کے لیے جو پیچھے کوئی روشن دان تھا اس کا استعمال کرتا، یا پیچھے سے کوئی دیوار پھلانگ کے آ رہا ہے. اس طرح کے جو میرے بھائیوں ان کے عقائد تھے جو انہوں نے خود ہی اپنے عقائد گھڑ لیے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو ختم فرمایا. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اور یہ بتلایا کہ اللہ رب العزت تو ہر طرف ہے. اور میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل شیء امر الجاہلیت تحت قدمی. اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی جتنی بھی رسوم تھی وہ اللہ رب العزت نے میرے قدموں کے نیچے رون دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام رسومات کا خاتمہ کیا. خاتمہ کرنے کے بعد وہی جو حج کی صورت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس صورت میں حج کیا تھا اسی صورت کو لوگوں کے سامنے نکھار کے میرے بھائیوں سامنے رکھا. اور اسلام میں قیامت تک باقی رہنا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان مناسک کی آج تک حفاظت کی میرے بھائی. یہ تو کچھ پراسپیکٹس ہے میرے بھائیوں حج کا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس واقعے سے ایک جو سبق اور ملتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں ہم اللہ رب العزت کے گھر کی زیادہ سے زیادہ صفائی کریں. ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. جتنی بھی دنیا جہان کی مساجد ہیں میرے بھائیوں وہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اس کے ضمن میں تمام مساجد کی صفائی ہمارے ذمہ ہے. تو مسجد کی جو صفائی ہے میرے بھائیوں یہ صفائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اس پہ اللہ رب العزت نے بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم مسجد کی سہولیات کو دیکھیں. اگر اتنا نہیں کر سکتے تو ہم کم از کم یہاں پہ صفائی تو کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت کے گھر کو ہم صاف رکھیں گے اللہ رب العزت ہم سے میرے بھائیوں خوش ہوں گے. یہ تو کچھ چیزیں ہیں میرے بھائیوں اس حوالے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس حج بیت اللہ کے ساتھ میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے ایک اور اہم عبادت جو ہے اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے وہ میرے بھائیوں قربانی کی عبادت ہے. اور اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ذوالحجہ جب شروع ہو جائے تو وہ اپنے بال جو ہیں اپنے ناخن جو ہیں وہ نہ تراشے. کیونکہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں حج جو ہے ایک عاشقانہ عبادت ہے. انسان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ کبھی میں طواف کے بیت اللہ کے چکر لگا رہا ہوں، کبھی میں جو ہے جا کے وقوف عرفہ کر رہا ہوں، کبھی میں بنا میں آ رہا ہوں، کبھی مزدلفہ میں جا رہا ہوں. کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. صرف یہ کہ ایک حکم ہے اس کی اتباع میں ہم لگے ہوئے ہیں. اور اس کا جو میرے بھائیوں مین جو چیز ہے اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان بے سر و سامانی کی حالت میں میرے سامنے آگے جھک جائے. جتنا مرضی امیر کبیر انسان ہے وہ اپنا سب کچھ اتار کے صرف دو ایسے کپڑے لپیٹ لے جو اس کے سلے ہوئے بھی نہیں ہیں، وہ لپیٹ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور کہے کہ یا اللہ میں حاضر ہوں. اور ایسی صورت میں میرے پاس حاضر ہو، اسے نہ اپنے بالوں کی ہوش ہو نہ اسے اپنے ناخنوں کی ہوش ہو میرے بھائیوں، اسے کسی چیز کی بھی ہوش نہ ہو. انسان جب عاشق ہو جاتا ہے نا، عاشق کو میرے بھائیوں کھانے پینے کی کوئی ہوش نہیں رہتی، نہ اسے اپنے کپڑوں کی ہوش ہوتی ہے نہ اسے اپنے بالوں کی ہوش ہوتی ہے. دیکھنے والے کہتے ہیں یہ عاشق جا رہا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے. تو اللہ رب العزت حج کی جو عبادت ہے اس کے اندر انسان کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں. تو حج کے ساتھ بھی قربانی کو جوڑا گیا ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے میں قربانی کے جو ہیں ایک فلسفہ قربانی وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور قربانی کے ساتھ جڑے ہوئے جو مسائل ہیں وہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے آ جائیں. تو ابھی فی الحال یہ ہے کہ جو ساتھی قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں
انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنے ناخن بھی نہ تراشیں. آج آخری دن ہے, آج تک کاٹ سکتے ہیں, اسی طرح بال بھی کٹوا سکتے ہیں. اگلے جو 10 دن ہیں عید تک وہ میرے بھائیوں نہ بال کٹوائیں گے اور نہ ہی ناخن تراشیں گے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ذہن میں رہے کہ یہ مستحب عمل ہے, ایک سنت عمل ہے. اس کو میرے بھائیوں لازم اتنا نہیں کیا جائے کہ اسے بالکل ہی فرض سمجھا جائے, فرض کا درجہ نہیں دینا. اگر کوئی انسان ضرورت کی حالت میں ایسا کر لیتا ہے تو اسے قربانی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور اسی طرح اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. ہاں اگر یہ کام کر لے گا تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے اور زیادہ ثواب عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معنی میں اتباع نصیب فرما دے اور ہمیں اسلام کے مطابق ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے, سنتیں ادا فرما دے. الحمدللہ.